شوائے صاحب مجھے تھوڑا سا تاریخ یاد آ رہی تھی جب جسٹس فخار چودھری والی موومنٹ چلی تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے ججز کب ریسٹور ہوئے، کیونکہ جنرل مشرف کے ہاتھ سے اصل پاور نکل گئی ہوئی تھی. تو اس وقت آرمی چیف نے آپ کو ٹیلی فون کیا، پھر وہ جلوس واپس ہوا، پھر آپ نے بتایا نواز شریف صاحب کو، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. لیکن یہاں پہ اب بالکل پچ ہو گیا ہے، اب جوڈیشری ورسز انسٹیٹیوشن ہو گئی ہے. تو اس معاملے میں پھر بروکرنگ کیسے ہوگی؟ یہ تو ڈائریکٹ کانفلکٹ آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیسے آگے بات چلے گی؟ نہیں، اگر تو ججز میں یکجہتی رہی، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ججز میں یکجہتی بن سکتی ہے، اور ججز نے تمام پاکستان میں جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان 6 نے وہ کیا ہے، اور دیگر بھی کچھ ججز کی اس قسم کے تجربات ان سے ہوتے ہوں اور اس قسم کے ان کو بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہوں، تو وہ اور پھر جو ٹاپ 6-7 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، یہ اگر ایک فیصلہ کر لیں، یہ نہیں فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اس کو تباہ کر دینا ہے، اس انسٹیٹیوشن کو اڑا دینا ہے. انسٹیٹیوشن ساری ملک کے لیے ضروری ہیں، اور خاص کر یہ جو جنگ چل رہی ہے ہمارے اپنے سڑکوں اور گلیوں میں، وہ جو سرحد پہ جنگ ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے شہروں میں آ گئی ہے. اس میں اس انسٹیٹیوشن کی بھی بہت ضرورت ہے جس کی کچھ بدعمالیوں کا اس وقت ذکر آتا ہے، لیکن ان بدعمالیوں کو روکنے کے لیے جو ایلیمنٹس اس میں کوئی روگ ایلیمنٹس ہی ہوں گے، ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز ایک کا کریں، اور وہ کریں گے تو اس سے باہر بھی ان کے ساتھ ہم قدم ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اور یہ کسی کو ڈسٹرائے کرنے کی یا کسی کو ختم کرنے کی، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو مل کر چلنا ہوگا، تب یہ مسئلہ وداؤٹ کانفلکٹ ریزالو ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر یہ ریت پڑ گئی تو پھر ایک دن یہ ہوگا کہ جو جج چیف جسٹس آئے گا وہ پہلے ادھر جا کے سلام کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں پھر گیو اینڈ ٹیک شروع ہو جائے گا، اس معاملات میں پھر گیو اینڈ ٹیک شروع ہو جائے گا. نہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. ہی شوڈ آلسو ریمین ایٹ آرمز لینتھ. ایک چیز بتائیں، چلے جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، بن گیا جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل کمیشن نے بلا لیا ججز کو بھی، ان 6 ججز کو جنہوں نے اپنے واقعات بیچ میں لسٹ کیے ہوئے ہیں، تمام ججز جن کے ساتھ کچھ ہوا ہے ان کو بلا لیتا ہے. وہ ان تمام آفیسرز کو بلا لیتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں. اب ایک کا ایک بیان ہے، دوسرے کا ایک بیان ہے، تو یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ کس کی بات کو فوقیت دی جائے؟ نہیں، وہ بیانات کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بڑی سائنٹیفکلی ہمارے ایویڈنس ایکٹ کے تحت ممکن ہے، اور وہ بڑے اس پہ بہت ایکسپیرینس ہے، بہت لٹریچر ہے. لٹریچر کیا، کتابیں ہیں. ہر کیس اور ٹرائل کی جو رپورٹ ہے اس میں بہت ایلوسیڈیشن ہوئی ہے. مثال کے طور پہ 2 فریق ایک واقعے کے بارے میں بالکل مختلف بات کرتے ہیں. ایک کہتا ہے فرض کیجئے 5 بجے صبح ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے. دوسرا کہتا ہے 5 بجے رات کو ہوا ہے. اب CCTV کیمراز کوئی نہیں ہے، یہ عدالت نے اپنے ذہن میں ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. تو عدالت کے سامنے جو شہادتیں پیش ہوں گی دونوں طرف سے، اب عدالت خود تو وہاں موجود نہیں تھی. عدالت نے اپنے ذہن میں جو کریٹ کرنا ہے اس کو بلیو کس کو کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ایک پرنسپل ہے کہ کس گواہ کی بیان میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہے، یعنی اٹ رنگز ٹرو، یعنی چھن وہ سچائی اس میں سے آواز آتی ہے، اس کا لگتا ہے کہ رنگز ٹرو. فار انسٹنس وائی دس رنگز ٹرو، اس کے 6 جج ہیں، کوئی ایک نے کہا ہوتا یہی سب باتیں کی ہوتی
تو آدمی کہتا کہ یہ نہیں. 6 کون سے اچھے بڑے سپریم کورٹ نہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں. پھر انہوں نے دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے لگتا ہے کہ انہوں نے بار بار مستقل طور پہ اس میں داد رسی چاہیے, اس میں ان واقعات کو اپنے سے سینئر ججز اور چیف جسٹسز کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی ہے. وہاں سے اعتنائی جب ہوئی ہے اور درخور اعتنا نے ان کو بات کو کی, تو پھر کوئی 1.5 سال بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے مئی 2023 سے, اور یہ آج ہے 2 سال بعد تو نہیں, بہرحال 1 سال یا 11-12 مہینے بعد وہ اب آ کے انہوں نے یہ بات ڈیسپریٹ ہو کے, مایوس ہو کے یہ بات لے کے گئے. ان کی بات میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہے کیونکہ 3 خط انہوں نے ایک ہی مضمون پہ لکھے ہوئے ہیں, اور ان پہ بار وہ اس پہ کہتے رہے. کوئی یہی نہیں کہ انہوں نے ایک دم خیال آیا اور سوچ لیا ہے. دوسرا پرنسپل ایک ہوتا ہے جو کہ ایک یہ رنگ آف ٹروتھ ہوا. دوسرا پرنسپل ہوتا ہے کہ کورابوریٹ, کس کی بات کو, کس کے بیانیوں کو کوئی کورابوریشن فرام انڈیپینڈنٹ سورسز مل سکتی ہے. اب ان میں کورابوریشن جو ہے وہ کورابوریشن نیڈ ناٹ بی ایویڈنس. کورابوریشن may be your own conduct may corroborate. Corroboration may be کہ others corroborate. اب یہ 6 گواہ ہیں ایک لحاظ سے گواہ. They corroborate each other. لیکن سر ایک چیز بتائیں, یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ یہ اس موقع پہ جو بات نکلی ہے, اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو آگے فیصلے دینے ہیں سپیریئر جوڈیشری نے, اس میں ایک پریشر آ گیا ہے کہ وہ کوئی ایڈورس فیصلہ نہ دے خان صاحب کے کیسز کے اندر, کیونکہ اتنا زیادہ یہ ایشو بن گیا کہ دیکھیں اتنی انٹرونشن تھی, تو شاید جو فیصلے رائٹ پہ جانے تھے وہ مجبوراً ان کو بھی لیفٹ پہ آنا پڑے پبلک اوپینین کے بوجھ کے تلے. اس کرٹیسزم میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں, سمجھتا ہوں, دیکھیں ایک چیز اسیوم کرنی چاہیے فی الحال میری تو, کہ اگر 6 جج 3 مرتبہ 1 سال میں اسپریڈ اوور 1 ایئر ایک بات کو بار کوئی پبلسٹی نہیں سیکھ کر رہے. پبلسٹی سیکھ کر رہے ہوتے تو پہلے دن وہ کرتے. یہ وہ پبلسٹی سیکھ نہیں کر رہے, وہ اپنی گریونس بتانا چاہ رہے ہیں, پہنچانا چاہ رہے ہیں. چیف جسٹس اپنے کو کی ہے, انہوں نے پہنچائی ہے, چیف جسٹس پاکستان کو پہنچائی ہے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے استعمال کرنے کی, یا استعمال تو نہیں, اس کے آگے استدعا کرنے کی ایک بات سوچیے جو صاحب بات ہے. کدھر بات کرے ایک ہائی کورٹ کا جج اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ 1 نہیں ہے 6 ہے, اور غالباً حسن گل اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہوں گے اگر ان کا نام ٹائپ ہوا ہے. لیکن سائن نہیں ہے اس میں, سائن نہیں ہے سر. ہاں نہیں, سائن نہیں ہے.